بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ شرم الجمی کا سبق نمبر 205 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو لا آبا لہ سے لے کر یفہم من غیرہ تک پڑھیں گے۔ ومثل لا آبا لہ وغلامی لہ ای کل ترکیب یکون فیہ بعد اسم التی لنفی الجنس لام الاضافت۔ اس سے مراد ہر ایسی ترکیب ہیں کہ جس میں لا نفی جنس کے اسم کے بعد لام اضافت ہو، وَأُجْرِيَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ أَحْكَامُ الْإِضَافَةِ اور جاری کیے گئے ہوں اس پر احکام اضافت، من اثبات الالف یعنی الف کو ثابت رکھنا، فی نحو آبا وحذف النون اور نون کو حذف کرنا، من نحو غلامین جائز جائز ہے، یعنی ان الاصل فی مثل ہذین ترکیبین ان دونوں ترکیبوں کی مثل میں اصل یہ ہے ان یقال کہ یہ کہا جاتا لا ابا لہ ولا غلامین لہ فیکون اسم لا فیہما مبنیا علی ما ینصب بہ، پس اس میں جو لا نفی جنس کا اسم ہے ان دونوں میں مبنی علی النصب ہیں، والجار مع مجرورہ خبرا لہا اور جار مجرور اس کے لیے خبر ہیں، وقد جاء علی قلۃ اور یہ آتا ہے بہت کم، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے، مثل لا آبا لہ یعنی آبا الف کے ابا کے ساتھ الف کو بڑھا دو تو لا آبا لہ ولا غلامی لہ بزیادت الالف فی مثل آبا، یعنی الف کو زیادہ رکھنا آبا میں، و اسقاط النون اور نون کو ساکت کرنا فی مثل غلامین میں۔ یہاں پر جو لا آبا پڑھتے ہیں ہم، یہاں پر تنوین نہیں پڑھیں گے، لا آبا، کیونکہ یہاں پر اضافت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، وہ آپ تشریح میں سمجھ لیں گے کہ لا نفی جنس کے اسم کو تشبیہ دے رہے ہیں اضافت کے ساتھ۔ تو اضافت میں آپ نے پڑھا ہے کہ تنوین بھی باقی نہیں رہتا اور نون تثنیہ نون جمع بھی باقی نہیں رہتا۔ کما فی حال الاضافت، جس طرح کے اضافت کی حالت میں ہوتا ہے، تشبیہا لہ تشبیہ دینا، لہو ای لسم لا فی ہذین ترکیبین ان دونوں ترکیبوں میں لا نفی جنس کے اسم کو، مع انہ لیس بمضاف باوجود اس کے کہ یہ مضاف نہیں ہے، بالمضاف مضاف کے ساتھ تشبیہ دینا، و اجراء اور جاری کرتے ہوئے لاحکام المضاف مضاف کے احکام کو، علیہ لا نفی جنس کے اسم پر، بِإِثْبَاتِ الْأَلِفِ وَحَذْفِ النُّونِ الف کے ثابت رکھنے کے ساتھ اور نون کے حذف کرنے کے ساتھ، فَيَكُونُ مُعْرَبًا پس یہ ہوگا معرب، وَذَلِكَ التشبیہ اور یہ تشبیہ جو ہے انما هو لمشارکتہ یہ اس کی مشارکت کی وجہ سے ہے، ای لمشارکت اسم لا حین یضاف بإظہار اللام بینہ وبین ما یضاف الیہ، یعنی لا نفی جنس کے اسم کی مشارکت کی وجہ سے جس وقت اس کی اضافت کی جائے لام کے ظاہر ہونے کے ساتھ اس کے، وَبَيْنَ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ اور جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے ان کے درمیان، لہو ای للمضاف مضاف کے لیے، فی اصل معنی ہو ای معنی المضاف یعنی مضاف کے معنی میں، من حیث اس حیثیت سے ہوا مضافن کہ وہ مضاف ہے، یعنی الاضافت مراد اس سے اضافت ہے، وہو الاختصاص اور وہ اختصاص ہے، او المعنی یا اس کا معنی یہ ہے، ان مثل لا ابن لہ ولا غلامی لہ جائز جائز ہے، تشبیہا لہ تشبیہ دینا لہو اس کو، ای لمثل ہذین ترکیبین ان دونوں ترکیبوں کے مثل کی وجہ سے، حیث لا اضافت فیہ بالمضاف اس حیثیت سے کہ اس میں اضافت نہیں ہے مضاف کے ساتھ، ای بترکیب یعنی ایسی ترکیب کے ساتھ، یشتمل علی الاضافت جو مشتمل ہو اضافت پر، لمشارکتہ ای لمشارکت مثل ہذین ترکیبین یعنی ان دونوں ترکیبوں کی مثل کی مشارکت کی وجہ سے، لہو اس کے لیے، ای لما یشتمل علی الاضافت فی اصل معنی ہو یعنی اس چیز کی وجہ سے کہ جو مشتمل ہے چیز سے مراد ترکیب ہیں، یعنی
اس ترکیب کی وجہ سے یشتمل علی الاضافتیں کہ جو مشتمل ہیں اضافت پر فی اصل معنی ہوں اصل معنی میں ای معنی ما یشتملو یعنی وہ معنی جو مشتمل ہیں علی الاضافت اضافت پر وہو الاختصاص اور وہ اختصاص ہیں الا ان بین الاختصاصین تفاوتا مگر دونوں اختصاص کے درمیان تفاوت ہیں فإن الاختصاص المفہوم من الترکیب الاضافی کیونکہ جو اختصاص مفہوم ہوتا ہے ترکیب اضافی سے اتم مما یفہم من غیرہ وہ اتم ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جو ترکیبی اضافی کے علاوہ سے مفہوم ہوتا ہے وَمِثْلُ لَا آبَا لَهُ وَغُلَامَيْ لَهُ جَائِزٌ صاحب کافیہ یہاں سے سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ماقبل میں آپ نے کہا کہ جب لائن فی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی برفتح ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ منقود ہے لا آبا لہ اور لا غلامین لہ کی مثل کے ساتھ، اس لیے کہ پہلی مثال میں لا کا اسم یعنی آبا نکرہ مفردہ ہے، حالانکہ یہ مبنی برفتح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مبنی برفتح ہوتا تو لا ابا لہ الف کے بغیر کہا جاتا، اور لا غلامی لہ میں لا کا اسم یعنی غلامین نکرہ مفردہ ہیں، حالانکہ یہ مبنی برفتح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مبنی برفتح ہوتا تو لا غلامین لہ نون کے اس بات کے ساتھ بولا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ان دونوں مثالوں میں لا کا اسم حقیقتاً مضاف نہیں، لیکن اس کو مضاف کے ساتھ تشبیہ دے کر اس پر مضاف والے احکام جاری کر دیتے ہیں۔ باقی تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف کے ساتھ اس کے اصل معنی میں شریک ہیں جو کہ اختصاص ہیں۔ وَمِثْلُ لَا أَبَا لَهُ وَغُلَامَيْ لَهُ أي كُلُّ ترکیب يكون فيه بعد اسم التي لنفي الجنس لام الاضافت۔ یہاں سے ترکیب کا تعین کرنا ہے کہ لا آبا لہ و غلامی لہ سے کس طرح کی ترکیب مراد ہے۔ صاحب کافیہ نے لفظ مثل بڑھا کر جس ضابطے کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں سے شارح اس کو صراحتاً بیان کر رہے ہیں۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب کی جس میں لائن فی جنس کے اسم کے بعد لام اضافت ہو اور اس پر اضافت والے احکام جاری کیے گئے ہوں، یعنی الف کو ساکت کرنا اور نون کو حذف کرنا، جیسے لا آبا لہ اور لا غلامی لہ ہیں۔ وَأُجْرِيَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ أَحْكَامُ الْإِضَافَةِ اور جاری کر دیے گئے ہوں اس اسم پر اضافت کے احکام من اثبات الالف یعنی الف کو ثابت رکھنا، فی نحو ابا و حذف النون اور نون کو حذف کرنا، من نحو غلامین جائز یہ جائز ہیں، یعنی ان الاصل فی مثل هذین ترکیبین ان یقال لا ابا لہ ولا غلامین لہ۔ یہاں سے اعتراض کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان دونوں ترکیبوں میں اصل تو یہ تھے کہ لا ابا لہ اور لا غلامین لہ کہا جاتا، اور ان میں لائن فی جنس کا اسم علامت نصب پر مبنی ہوتا اور جار مجرور اس کی خبر ہوتی، لیکن اس میں قلت کے ساتھ ہے، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لا ابا لہ میں الف کو زیادہ کر دیا جاتا ہے اور لا غلامین میں نون تثنیہ کو ساکت کر دیا جاتا ہے، اور لا غلامی لہ کہا جائے جیسا کہ اضافت میں کہا جاتا ہے۔ فیکون اسم لا فیہما مبنیا علی ما ینصب بہ، پس لائن فی جنس کا اسم جو ہے ان دونوں میں مبنی علی النصب ہیں، والجار مع مجرورہ خبرا لہا اور جار مجرور اس کے لیے خبر ہیں، وقد جاء علی قلت اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، مثل لا ابا لہ ولا غلامین لہ ولا غلامی لہ بزیادت الالف الف کی زیادتی کے ساتھ، فی مثل ابا ابا میں الف کو زیادہ کرنا اور غلامین میں نون کو ساکت کرنا۔ کما فی حال الاضافت جس طرح کی اضافت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تشبیہا لہ یہ تشبیہا لہ یہ مفعول لہ بھی بن سکتا ہے اور یہ مفعول لہ بنے گا اوجیز کے لیے کہ جائز قرار دیا گیا ہے، اور اوجیزہ جو ہے یہ مفہوم ہے جو ماقبل میں جائزون کا لفظ جو ہے وہ گزرا ہے اس سے مفہوم ہو رہا ہے، اور یا یہ مفعول مطلق ہیں اور عبارت ہو جائے گی ای شبہ تشبیہن کہ تشبیہ دی گئی ہے تشبیہ دینا، لہو ای لسم لا فی ہذین ترکیبین ان دونوں ترکیبوں میں لائن فی جنس کے اسم کو، مع انہ لیس بمضاف باوجود اس کے کہ یہ مضاف نہیں ہے، بالمضاف مضاف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے،
و اجراءً لأحکام المضاف الیہ بإثبات الالف و حذف النون۔ اس عبارت میں شارح جو ہیں لا کے اسم کو مضاف سے تشبیہ دینے کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اس تشبیہ کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ کا مطلب ہے کہ لا کے اسم پر مضاف کے احکام جاری کیے گئے ہوں۔ تشبیہا لہ بالمضاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مشابہ بالمضاف ہیں، کیونکہ مشابہ بالمضاف ہونا ایک اصطلاحی معنی ہے جو کہ یہاں مراد نہیں، بلکہ یہاں تشبیہا لہ بالمضاف کا مطلب یہ ہے کہ لا کے اسم پر مضاف کے احکام جاری کیے جائیں۔ اور مضاف کے احکام جاری کرنے کا مطلب پہلی مثال میں الف باقی رکھنا اور دوسری مثال میں تثنیہ کے نون کو حذف کر دینا۔ اور اگر یہ اسم مشابہ مضاف ہو تو پھر تنوین کو باقی رکھا جاتا ہے، جیسے لا حسنا وجہہ میں ہے، تو پھر یہاں بھی تنوین باقی ہوتی اور لا ابن لہو کہتے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے، یعنی تنوین باقی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں لا کے اسم سے مشابہ بالمضاف مراد نہیں ہے، بلکہ مضاف سے تشبیہ دینا مراد ہے۔ اور تشبیہ اس بات میں دی ہے کہ پہلی مثال میں الف کو باقی رکھا گیا ہے اور دوسری مثال میں نون کو حذف کیا گیا ہے، یعنی مضاف کا حکم جاری کیا ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے تشبیہا لہ بالمضاف کہہ دیا ہے، یعنی مضاف سے تشبیہ دینا مراد ہے، مشابہ مضاف مراد نہیں ہے۔ و اجران اور جاری کرتے ہوئے لأحکام المضاف مضاف کے احکام کو علیہ اس پر بإثبات الالف الف کے ثابت رکھنے کے ساتھ وحذف نون اور نون کے حذف کرنے کے ساتھ فیکون معربا پس یہ معرب ہوگا وذالک التشبیہ انما هو لمشارکتہ۔ یہاں پر پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ترکیب ہے وہ اصل میں مضاف کی ترکیب نہیں ہے، بلکہ اس ترکیب میں اس میں لا کو مضاف کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ مضاف کی ترکیب نہیں ہے تو اس سے مبنی ہونا چاہیے، اور اکثر و بیشتر اس سے ایسی ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی مبنی پڑھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی قلت کے طریق پر اس کے ساتھ اضافت والا معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کو گویا مضاف سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو مضاف کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ مضاف کا حکم یہ ہے کہ لا اب لہو میں الف کو لے آنا اور لا غلامی لہو میں نون کو گرانا ہے، اور اس سے مضاف کے مشابہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل معنی میں مضاف کے ساتھ شریک ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ اضافت میں اصل معنی اختصاص ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن اصل میں غلام لزیدن تھا، اور لام اختصاص کے لیے ہیں، اور اضافت میں لام مقدر ہوتی ہے اور تقدیر لام کی وجہ سے اضافت میں اختصاص ہوتا ہے۔ لا ابن لہو اور لا غلامی لہو میں تو لام مذکور ہیں، یہاں بدرجہ اولا اختصاص کا معنی ملحوظ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اضافت کے لام کا جو معنی اختصاص والا ہے وہ بھی یہاں پر یقیناً موجود ہیں۔ جب لا کے اسم کے بعد لام لے آئے اور یہ لام اختصاص کا ہیں تو اس لام کی وجہ سے یہ اسم مضاف کے مشابہ ہو گیا، لمشارکتہ لہو فی اصل معناہ سے یہی مراد ہیں۔ ماتن نے ضمیروں کے جو مرجع بیان کیے ہیں اس کے مطابق اس توجیہ کا حاصل یہ ہوا کہ جو لا کا اسم ہے وہ مضاف کے مشابہ ہیں، گویا یہاں جو مشابہت ہیں وہ مفرد کی مفرد کے ساتھ ہیں کہ لا کا اسم مضاف کے مشابہ ہیں اس کے اصل معنی یعنی اختصاص میں۔ وذالک التشبیہ انما ہوا لمشارکتہ، اور یہ تشبیہ جو ہے یہ اس کی مشارکت کی وجہ سے ہیں، ای لمشارکت اسم لا حین یضاف، یعنی لا نفی جنس کے اسم کی مشارکت کی وجہ سے جس وقت اس کی اضافت کی جاتی ہے بے اظہار لام، لام کے ظاہر کرنے کے ساتھ بینہ و بین ما یضاف الیہ، لا نفی جنس کے اسم اور جس کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے اس کے درمیان، لہو ای للمضاف، یعنی مضاف کے ساتھ اس کی مشارکت ہیں، فی اصل معنی اصل معنی میں، ای معنی المضاف، یعنی مضاف والے معنی میں، یعنی مضاف کا جو معنی ہوتا ہے وہی معنی اس کا بھی ہے، من حیث ہوا مضاف، اس حیثیت سے کہ وہ مضاف ہیں، یا عن الاضافت، یعنی اضافت مراد ہے، وہو الاختصاص، اور اضافت میں اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی اضافت ہیں، اور اضافت جو ہے وہ اختصاص کو کہتے ہیں، اور اختصاص والے معنی میں لائی نفی جنس کے اسم کی مشارکت ہیں۔ اب المعنی ان مثل لا،
ابا لہو ولا غلامی لہو جائز تشبیہا لہو. یہاں سے شارح کی غرض تشبیہا لہو کے دوسرے معنی کو بیان کرنا ہے. اگرچہ معال کے اعتبار سے ایک ہیں لیکن لفظوں کے اعتبار سے فرق ہیں، اور وہ فرق یہ ہیں کہ پہلے معنی کے مطابق تشبیہا لہو اور لمشارکتہ ضمیر کا مرجع لائی نیفیجنس کے اسم کو بنایا گیا، اور لہو کی ضمیر کا مرجع مضاف تھا. لیکن اس معنی کے اعتبار سے تشبیہا لہو اور لمشارکتہ ان دونوں ضمیروں کا مرجع مثل ہیں، اور لہو کی ضمیر کا مرجع وہ ترکیب ہیں جو اضافت پر مشتمل ہو. معنی یہ ہوگا لا ابا لہو اور لا غلامی لہو کی مثل جائز ہیں ایس جیسی ترکیبوں کو جن میں اضافت نہ ہو اس ترکیب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے جو اضافت پر مشتمل ہو، اس لیے کہ ایس جیسی ترکیبیں اس ترکیب کے ساتھ جو اضافت پر مشتمل ہو اس کے اصل معنی میں مشارک ہیں، اور وہ اصل معنی جو ہے وہ اختصاص ہیں. لمثل ہذین ترکیبین یعنی تشبیہ دینا لہو اس کو، آئی لمثل ہذین ترکیبین ان دونوں مثالوں ان دونوں ترکیبوں کی مثل کو، حیث لا اضافت فیہ بالمضاف اس حیثیت سے کہ اس میں مضاف کے ساتھ کوئی اضافت نہیں ہے، آئی بترکیب ایسی ترکیب کے ساتھ تشبیہ دینا یشتمل علی الاضافت جو مشتمل ہو اضافت پر، لمشارکتہ ای لمشارکت مثل ہذین ترکیبین ان دونوں ترکیبوں کی مثل کی مشارکت کی وجہ سے لہو اس کے لیے، ای لما یعنی اس ترکیب کے لیے یشتمل علی الاضافت جو مشتمل ہیں اضافت پر، فی اصل معنی ہو اصل معنی میں، ای معنی ما یعنی وہ معنی یشتمل علی الاضافت جو مشتمل ہیں اضافت پر، وہو الاختصاص اور وہ اختصاص ہیں، الا ان بین الاختصاصین تفاوتا. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ لا ابا لہو اور لا غلامی لہو یہ ترکیب خبری ہیں، اور لا اباہ اور لا غلامی ہے یہ ترکیب اضافی ہیں، اور ترکیب خبری کو ترکیب اضافی کے ساتھ تشبیہ دینا درست نہیں، اس لیے کہ ترکیب خبری ترکیب اضافی سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ترکیب خبری مخاطب کو فائدہ تامہ دیتی ہیں اور ترکیب اضافی مخاطب کو فائدہ تامہ نہیں دیتی. تو لا ابا لہو اور لا غلامی لہو کو لا اباہ اور لا غلامی کے ساتھ تشبیہ دینا کیسے درست ہوا؟ کیونکہ مشبہ بھی کے لیے کبھی ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تشبیہ فقط معنی اختصاص میں ہے، اور وہ اختصاص جو ترکیب اضافی سے مفہوم ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے اس اختصاص سے جو ترکیب خبری سے مفہوم ہوتا ہے، لہذا مشبہ بھی قوی ہے مشبہ سے. الا مگر یہ کہ دونوں اختصاصوں کے درمیان جو ہے تفاوت ہیں. فإن الاختصاص المفہوم من ترکیب الاضافی ہے، کیونکہ جو اختصاص مفہوم ترکیب اضافی سے وہ اتم ہوتی ہے، وہ اتم ہوتا ہے وہ اختصاص، مما یفہم من غیرہ اس اختصاص سے جو ترکیب اضافی کے علاوہ سے مفہوم ہو. آج ہم نے پڑھا ہے لا ابا لہو سے لے کر یفہم من غیرہ تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.